کیونکہ جتنا مشرف جو پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کے دور میں ان کا دور کیسا رہا ہے وہ بھی میں کافی حد تک لوگوں کو اندازہ بھی ہے، اور انہوں نے کیا 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 ہے وہ ایک ان کا اپنا ذاتی جو کردار ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور میں کام کیسے کیے ہیں، عوام کو کس قدر فائدہ پہنچایا ہے، وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں، موجودہ دور کو دیکھا جائے تو اس وقت ان کا دور سب سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ صورتحال خراب ہو چکی تھی ملک کی اور ہر بندہ نوچ رہا تھا ملک، ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پھر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حالات اس وقت بھی بہت گمبھیر تھے، دنیا نے ایسے گھیرا ہوا تھا ملک کو، لیکن اس انداز میں وہ سنبھال کر پھر اپنی معیشت کو بہتر کرنا۔ 2007 کا زمانہ اگر آپ کو یاد ہے تو ہر گھر میں خوشحالی تھی اور بہت اچھی معیشت جا رہی تھی پاکستان کی، اور تمام لوگوں نے کاروبار بھی اپنے ڈیولپ کیے، خصوصاً ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ باقی اس دور میں کو دیکھیں یا اس سے پہلے کو دور کو دیکھیں یا ضیاء کے دور کو دیکھیں تو پھر سب سے بہتر جو دور لگتا ہے وہ پرویز مشرف کا لگتا ہے، اور بہادری کے ساتھ وہ بولتے بھی رہیں، مثلا انڈیا کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اچھے انداز میں جواب بھی دیتے رہیں۔ یہ ایک آپ کو ویڈیو بھی ان کی سناؤں گا جو انڈیا کے دورے کے دوران انہوں نے گفتگو کی تھی، سوالوں کے جواب دیے۔ مشرف صاحب، آپ نے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے انڈیا آ کر اپنے پاکستان کی پولیٹکس یہاں سے سٹارٹ کر دی ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ دوسری بات جو ایک سوال ہے میرے ذہن میں وہ یہ کہ پاکستان کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن میں انڈین مسلمز یہاں رہتے ہیں، جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے جی۔ ایک بات، جب آپ کو یہ معلوم ہے تو انڈین مسلمز اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کی اور سولو کروانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ایک تیسری اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سال پاکستان پر راج کیا ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں دونوں طرف سے ہو رہا ہے، دونوں طرف سے ہو نہ ہو پر ایک طرف سے تو ہو رہا ہے، یہ تو پکا ہو گیا آپ کے اس مان لینے سے۔ آپ سب کام کریے، انڈیا کی جو یہ سول سوسائٹی ہے، اس سول سوسائٹی میں ٹوٹل پاپولیشن کے 70% سے زیادہ، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ ہے، 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ ان کی پرابلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ، اور لڑا ہے ظلم کے خلاف۔ آپ اپنے کسی ریمارک سے پلیز، چاہے یہاں کریں اور چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں، انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ تھینک یو۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کوئی میں پاکستان کی پالیٹکس یہاں لے کر نہیں آیا ہوں، میں پالیٹکس میں نہیں ہوں اور میں یہاں پاکستان کی پالیٹکس بالکل نہیں کر رہا ہوں، تو یہ آپ نے بالکل غلط کہا ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس انڈیا میں لے آیا ہوں۔ دوسری چیز، آپ ہندوستانی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے بالکل مجھے بہت خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی اور بہت صحیح طریقے سے حل ہو جائیں گے پرابلمز۔ مجھے ایک سبجیکٹ دیا گیا ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، مجھے یہ سبجیکٹ دیا گیا ہے چیلنج آف چینج، ٹھیک ہے نا جی؟ میں اس سبجیکٹ کے بارے میں اپنے رائے رکھتا ہوں اور میں وہ رائے بڑی اوپنلی دینے میں بلیو کرتا ہوں۔ آپ میں بھی سننے کی ہمت ہونی چاہیے جتنا مجھے بولنے کی ہمت ہے، اور اگر آپ کو اس کی سننے کی ہمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، آپ بہت خوش رہیں اپنی حالت میں، اور بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر ٹھیک ہے تو میرے سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑی اچھا ہو جائے گا ہندوستان پاکستان کا ماحول، بہت اچھا چلے گا آگے، چلو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن ایک بڑی افسوسناک چیز مجھے لگی ہے جو سینٹ میں آج دعا کے لیے کہا گیا، اور جماعت اسلامی کا ایک پڑھا لکھا آدمی اور سینٹ کے وہاں رکن بھی ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح جواب دیا سینٹ کے مشرف کے لیے میں نے دعا نہیں کرنی، اور جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس سلسلے میں ان کے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔
تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس جگہ پر بندہ پہنچ جائے، پھر بندہ ایک اس دنیا میں نہ رہے. تو اس کے لیے یہ سوچ رکھے بندہ، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. ان کا اپنا کردار جو بھی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حساب تو وہ ان کو دینا پڑے گا جو بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے حساب لیتا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، کون کیسا ہے کس طرح ہے، اور ہم دوا. مسٹر چیئرمین، میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے دعا کروں گا، پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں. جی، اور آپ بتائیں سنا بھی کوئی بتا رہی ہیں اس کے جی سنا، ایک منٹ جی سنا، کیا لیڈر آف دا پوزیشن اگر جی سر پرویز مشرف کے لیے دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں بتاتا ہوں مسٹر چیئرمین، میں بتاتا ہوں میری بات سنیں. مسٹر چیئرمین، میں بتاتا ہوں اس ہاؤس میں مسٹر چیئرمین، میں بتاتا ہوں کہ کیا آپ میری مسئلہ ہے. گزارش آپ دعا کریں. میری گزارش سن لیں نا، دعا کریں. گزارش سن لیں. جی سن لیتے ہیں لیڈر آف دا پوزیشن کیا کہنا چاہتے ہیں. سر دعا تو ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے کہہ دیا ہاؤس میجورٹی میں جو کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے. باقی جو ٹینیور ان کا گزرا ہے اس پر آپ یہاں بحث کریں، کچھ کریں، مگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی اس جانے لیکن پانے میں نے کو کچھ کریں اس کے لیے دعا کریں. اور یہ جو رویے ہیں میں سمجھتا ہوں سر کہ میں مناسب دیتا ہوں نہیں. آپ لوگ تشریف. پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی، سر آپ جی پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی. نہیں کرتے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کردار ہیں یا جس طرح کی آپ کی سوچ ہے اس کو دیکھ کر تو مجھے نہیں یقین آتا کہ آپ لوگ اگر دعا کریں گے تو کسی کو دعا لگے گی. اور آپ کی دعا سے کیا آپ کہتے ہیں کہ کسی کو بخشش ہو جائے گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آپ تو نہیں جانتے. لہٰذا آپ نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کسی کے لیے اگر بہتر نہیں سوچتے تو آپ کے لیے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے جو رویے ہیں یہ بندے کو اور بلکہ پوری جتنے بھی لوگوں نے دیکھا سنا ہے وہ اس وقت مذمت ہی کرتے ہیں. چند ایک لوگ جو ایکسٹریمزم کا ذہن رکھتے ہیں اور اس طرح سوچ ایسی رکھتے ہیں جس کے لیے دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو بلے بلے تو کہیں گے، لیکن آگے جا کر جواب تو آپ نے اکیلے دینا ہے. دیکھیں کتنی طاقت ہو بندے کو. کس طرح مشرف صاحب، میں ڈرتا وٹتا نہیں ہوں آپ کہتے تھے، موقع دکھاتے تھے ایسے، لیکن آج دیکھیں وہ آخر اسے کہاں چلے گئے ہیں. وہاں جا کر ان کو ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا پڑے گا، ہر چیز کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جن جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا، جو کہیں پاکستان کے آئین میں یا قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس قسم کا فیصلہ وہ سنا سکتے ہیں. ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ اپنی ذاتی مرضی سے سنایا یا کہیں قانون اور آئین میں وہاں تھا موجود تو اس کو دیکھ کر آپ نے یہ کیا ہے. کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا کہ اس کو اتنا بڑا منصب ملا ہے، ان کے ذمہ تھا کہ آپ یہ فیصلہ سنائیں. تو انہوں نے اس قسم کا فیصلہ اگر یہ سنایا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جن کے لیے فیصلہ سنایا تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. اس کا حساب ان کو وہاں دینا پڑے گا. اور آج کل کے دور میں جس طرح جو ججز حضرات کر رہے ہیں یا جس طرح کی اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر یا اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ فیصلے سنا رہے ہیں، وہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. اور جتنے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان کی اگر اس دنیا میں زندہ ہے تو عزت نہیں ہے، تو ایسے پیسے کا، ایسی لوٹ مار کا کیا فائدہ؟ ہاں، وہ ان سے بہتر ہیں لوگ جن کے پاس بے شک پیسے اتنے نہیں ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، ان کی وہ زمین یہاں دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ خوشحال ہیں، بہتر ہیں، ان کی عزت ہے. تو وہی ان کے لیے وہی سرمایہ ہے، وہی سب کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اور اس طرح کے یہ جو میں ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہیں ان کو دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو اس قسم کے ویلاگ کرتا ہوں وہ اس میں ایک لیسن ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کچھ جو جن لوگوں کے ذمہ کچھ کام ہیں یا جو ذمہ داریاں جن کو لگتی ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر پوری کریں. کیونکہ جو کام ان کے ذمہ ہے، جتنی بڑے اختیارات ہوں گے اتنے بڑا حساب ہوگا. ابھی فرض کیا ہمارے پاس کوئی اتنا اگر اختیار نہیں ہے، میں جرنلسٹ ہوں تو میرے پاس یہ ہے کہ میں جو بھی دیکھوں سنوں جیسے بھی ہے، جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں.
اگر میں اس میں کوتاہی کرتا ہوں تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. جو ملک کا بادشاہ ہے اس کو پورے ملک کا حساب دینا ہوگا. جو اس وقت خوشی سے اور سفارشیں کر کے وزارتیں لیتے ہیں اور ان کی وزارت یا ان کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا. جب آگے جائیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے, اتنی ذمہ داری لے لی ہے, اس کا پورا نہیں کیا تو اس کا ہمیں حساب دینا پڑتا ہے. اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنا حساب دیں گے. لہٰذا کوئی بھی ذمہ داری لیتے ہیں تو پہلے سوچ لیں کہ یہاں دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر یہ آپ کے پاس سوچ ہو تو کوئی بندہ اقتدار کے لیے کبھی نہ لڑے اور کبھی نہ سفارشیں کروائے, کبھی نہ پیسہ لگائے, اور یہ ساری چیزیں لگا کر, یہ ساری چیزیں خرچے کر کے اور اس لالچ میں آ کر آپ دنیاوی تو کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آخر میں آپ اگر کیونکہ آپ انصاف کر نہیں سکتے موجودہ جو صورتحال ہے تو اس کا یہی ہے کہ پھر عذاب ہی خرید رہے ہیں, خرچے کر کے عذاب لے رہے ہیں, خرچے کر کے دوزخ لے رہے ہیں. اور یہ اس طرح کی چیزیں جب عام آ جاتی ہیں, آگے جانے کا یا مرنے کا کسی کو ذہن میں بھی نہیں ہے اور یہ پتہ بھی نہیں ہے, یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ آگے جا کر حساب دینا ہوگا, تو پھر آپ یہاں ہی لڑتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی, زندگی رہی تو نیکسٹ کسی موقع پر پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے